آیت نمبر ہے 78۔ واللہ اخرجکم من دون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ تعالیٰ اور نشانیاں بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار، اس نے تمہارے لیے سماعت کان بنائے سننے کے لیے، والابصار اور آنکھیں بصارت بنائی۔ اب یہ اس میں دو چیزیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ جب جسم کے اعضاء بناتے ہیں، ان اعضاء میں وہ طاقت بھی دیتے ہیں جس کا جو ان کا مقصد ہے، جو ان کا کام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کان بناتے ہیں ماں کے پیٹ میں کان بنایا تو کان کے اندر سننے کی صلاحیت دینا، وہ ہے سماعت۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے، کان تو لگے ہوئے ہیں چہرے کے ساتھ لیکن وہ سن نہیں سکتے۔ تو اللہ نے یہاں پر سماعت کا ذکر کیا ہے۔ ایک بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ اس کے کتنے اعضاء ہیں، اور ان اعضاء تمام اعضاء کے الگ الگ کام ہیں۔ جو بھی کوئی چھوٹا بچہ پیدا ہو، کئی لوگوں کے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوئے، تو غور سے دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا کان جو ہے، کان کے اندر اللہ نے سننے کی صلاحیت ڈالی ہے۔ کوئی ڈال سکتا تھا اگر وہ نہ ڈالتا تو۔ ابصار آنکھیں ہیں تو آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت بھی دی ہے، بصارت بھی دی ہے۔ آنکھیں دے دیتا، کتنے لوگ ہیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں آنکھیں ہیں لیکن بصارت نہیں ہے، دیکھنے کی بینائی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کی سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اعضاء کے اندر ان کی جو صلاحیت ہے وہ ڈالنا، اور ماں کے پیٹ کے اندر سے وہ بچہ لے کر آتا ہے، تو یہ کاریگری کون کر سکتا ہے؟ والافئدہ، اور دل بناتا ہے۔ دل بنائے ہیں، دل جو ہے دھڑک رہا ہے، اور دھڑکن محسوس ہوتی رہتی ہے، ماں کو محسوس ہوتی رہتی ہے۔ ابھی دنیا میں نہیں آیا بچہ لیکن ماں اس کے دل کی دھڑکن سنتی رہتی ہے۔ تو یہ چیز کون کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ لعلکم تشکرون، اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو پرندوں کو کہ ہم نے انہیں آسمان میں فضا میں مسخر کر دیا ہے؟ کیسے فضا میں اوپر اڑتے پھرتے ہیں؟ یہ جو السماء، آسمانوں کی فضاؤں میں پرندوں کے اڑنے کو یہ انسان نے دیکھا کہ یہ تو ہم مسخر ہے ہوا میں پرندے، تو اس نے ہواؤں کو تسخیر کر لیا، اور اس نے پرندوں سے ہی سیکھا کہ جہاز کیسے اڑایا جا سکتا ہے، تو اس نے طیارے بنا لیے۔ ما یمسکہن الا اللہ، ان پرندوں کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں تھام سکتا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں قوم ایمان لانے والی کے لیے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور وہ اللہ جس نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنا دیا۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنا دیے، تستخفونہا، تم وہ ہلکے پھلکے محسوس کرتے ہو، یوم ذانکم و یوم اقامتکم، کہ جب تم نے سفر پر روانہ ہونا ہوتا ہے اور جب تم نے کسی جگہ ٹھہرنا ہوتا ہے، وہ خیمے جو ہیں وہ تمہارے گھر ہی ہیں، وہ ہلکے پھلکے، تم ان کو اٹھا لیتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ لا کر لے جاتے ہو۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور یہ جو کھالیں ہیں جانوروں کی، جو کھالیں ہیں ان کے اون ہے، اس اون کو بھی وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، ان کے روئیں ہیں۔ کچھ جانور ہیں جن کی اون ہوتی ہے، شیپ جو ہیں ان کی اون ہے، کچھ جانور ہیں ان کی روئیں ہوتی ہیں، بال ہوتے ہیں، ان میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں اثاثا ومتاعا الی حین، ان میں بھی تمہارے لیے ایک مدت تک کا سامان ہے، گھریلو ساز و سامان کی اس میں بھی چیزیں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ ساری چیزیں اب کتنے فائن طریقے سے ہمارے پاس آتی ہیں۔ پہلے تو یہ لوگ ہاتھوں سے بناتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اتنی عقل دی ہے، وہ کیسی فائن چیزیں بنا رہا ہے، بیگ بھی بنا رہا ہے، شوز بھی بنا رہا ہے، برش بھی بنا رہا ہے، اور بہت سی اشیاء ہیں جو یہ جانوروں کی کھال سے بنتی ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال، اور اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے جو اپنی چیزیں پیدا کی ہیں اس کے لیے تمہارے لیے سائے بنا دیے۔ پہاڑوں کا جو سایہ ہے اس کے سائے میں، درختوں کا جو سایہ ہے اس کے سائے میں
چیزوں کے سائے، یہ تخلیق اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے سائے بنائے. سایوں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ انسان فائدہ اٹھاتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ اس نے سائے بھی بنائے. ابھی کوئی چیز رہ گئی ہے جو اللہ نے نہ گنوائی ہو، کوئی نعمت رہ گئی ہے جو اللہ نے نہ گنوائی ہو، اسی لیے سورت کا نام سورۃ النعم ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنا دی. تم اپنے لیے پناہ تلاش کرو تو پہاڑوں کی کھو میں جا کے چھپ جاؤ. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور تمہارے لیے ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں جنگ سے محفوظ رکھتے ہیں. گرمی اور سردی کے لیے جو یہ کرتے استعمال کرتے تھے، اور جنگ سے بچنے کے لیے زرہیں جو ہیں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ بھی ایک لباس ہے. کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے اپنی نعمت علیکم تم پر، لعلکم تسلمون تاکہ تم فرمانبردار بنو. فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین، اتنی نعمتیں سننے کے بعد، اتنی دلیلیں سننے کے بعد اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، پس بے شک آپ کے ذمے تو صرف واضح پہنچانا ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان میں سے تو کافر ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اس دن جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. ثم لا یوزن للذین کفروا، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ ولا هم یستعتبون، کہ وہ توبہ کریں. اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی ان کو کہ وہ کوئی عذر پیش کریں یا کوئی توبہ کر لیں. جو جب دنیا میں وہ کفر کرتے رہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے خلاف گواہ کھڑا کرے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، تو وہ عذاب ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب یہ مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے، قالوا کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون، اس موقع پر وہ جو ان کے شریک ہوں گے وہ ان کی بات انہی کی طرف پلٹا دیں گے اور کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور اس دن اس موقع پر وہ اللہ کے سامنے فرمانبرداری میں بولنے لگیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو بھی وہ افطرا پردازیاں کرتے تھے، جھوٹے بہتان باندھتے تھے، وہ سارے کے سارے ان سے کھو جائیں گے. الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکا، زِدْنَاهُمْ، ہم ان کو زیادہ دیں گے، عذاباً فوق العذاب، عذاب در عذاب، یعنی ان کے عذاب میں ہم اضافہ کرتے رہیں گے. بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ وہ فساد پھیلاتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، اور اس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، علیہم ان پر، یعنی ان کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے. من انفسہم، انہی میں سے. وہ کون ہوں گے؟ انہی کے پیغمبر ہوں گے. جس قوم میں جو بھی نبی بھیجا گیا انہی پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور ہم آپ کو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے. یعنی پہلے ہر قوم کا پیغمبر گواہی دے گا کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، تو لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو کوئی ہدایت پہنچی ہی نہیں تھی، ہم تک تو کسی نے ہمیں بات پہنچائی ہی نہیں تھی. تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آپ کو ان کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے تاکہ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا جائے. وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ ہدایت ہے اس کتاب میں، سیدھا راستہ ہے اور رحمت ہے اور بشارتیں ہیں ایمان اسلام لانے والوں کے لیے. یہ کتاب جو ہدایت کا سامان ہے، تو اب ہمیں ہدایت کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتاب ہمارے لیے اللہ پاک نے ہدایت کا سامان فراہم کر دیا ہے. تو خوشخبریاں بھی ہیں اسلام لانے والوں کے لیے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا
احسان کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، وینہا عن الفحشاء اور اللہ تعالیٰ برائی سے منع کرتا ہے، والمنکری بے حیائی سے اور برائی سے، والبغی اور سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّہِ اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو، اذا عاہدتم جب تم اس وعدے کو کر لو، ولا تنقضوا الایمان اور اپنی قسمیں مت توڑو، بعد توکیدہا یعنی قسموں کو پختہ کیا ہوا تھا تو اب انہیں مت توڑو، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا اور جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا لیتے ہو، ان اللہ یعلم ما تفعلون بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم افعال کرتے ہو۔ آیت نمبر 92 دیکھیں، ولا تکونوا کلتی نقضت غزلہا اور اس عورت کی مانند نہ ہو جانا جو اپنا سوت توڑ لیتی ہے، من بعد قوت انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس میں فساد کا ذریعہ بنانے لگو، ان تکون امت ہی اربا من امت تاکہ اس لیے کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ فائدے حاصل کر لیں۔ یعنی جھوٹی قسم کھانے یا قسم کو توڑنے کا مقصد عام طور پر کوئی نہ کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس معمولی فائدے کی خاطر ایسے گناہ کا ارتکاب نہ کرنا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک دیوانی عورت تھی جسے خرقہ کہتے تھے، وہ بڑی محنت سے دن بھر سوت کاٹتی تھی اور شام کو اسے ادھیڑ ڈالتی تھی، تو یہ عورت اس معاملے میں ایک ضرب المثل بن گئی تھی کہ جب کوئی اچھا خاصا کام کر کے خود ہی اسے بگاڑ دیتا تھا تو لوگ اس عورت سے تشبیہ دیتے تھے کہ اس عورت کی مانند نہ ہو جانا، خرقہ کی مانند نہ ہو جانا۔ تو اللہ پاک بھی یہی کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے وعدے کیے ہیں، ان کو مضبوط باندھا ہے، تو اب انہیں توڑو گے تو اچھے اعمال کو برا کر لو گے تو اس عورت کی مانند نہ ہو جانا۔ انما یبلوکم اللہ بہ اللہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہا ہے، ولا یبینن لکم یوم القیامت اور قیامت کے دن وہ تمہیں وہ باتیں ضرور کھول کر بتا دے گا، ما کنتم فیہ تختلفون جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین کا پیروکار بنا دیتا، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ لیکن وہ جس کو چاہتا ہے ان کی ضد کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا کہ جس کے ذریعے تم کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد نتیجے میں یہ ہوگا کہ کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے، وَتَذُوقُوا السُّوءَ اور تم اس کو برائی یعنی گناہ کی جو کا عذاب ہے وہ چکھنا پڑے، بما صددتم عن سبیل اللہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا تھا۔ یعنی یہ وعدہ قسم کو توڑنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب تم قسمیں توڑو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں دیکھ کر کوئی اور شخص بھی اس گناہ پر آمادہ ہو جائے، یعنی پہلے تو وہ اس قسم کو پورا کر رہا تھا، اس کے پاؤں جمے ہوئے تھے، اب تمہاری طرف دیکھ کر وہ بھی برائی میں مبتلا ہو گیا تو تمہاری وجہ سے اس کو وہ برائی لگی، تمہاری وجہ سے وہ اللہ کی راہ سے وہ رکا، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تو تمہارے لیے عذاب بہت بڑا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اللہ کے وعدے کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو، اللہ کے عہد کو یعنی اللہ کا جو عہد ہے، جو اللہ نے تمہیں ہدایات دی ہیں اور ان پر پابندی کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ اللہ کی آیات پر عمل جو ہے اس کو تم چھوڑو اور تھوڑی قیمت کے بدلے عہد بیچ دو، تو ایسا نہ کرو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون جو چیزیں تم
جو قیمت تم یہاں لے رہے ہو اللہ کے پاس جو تمہیں ملنے والا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم ضرور جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم، ان کا بدلہ، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت اچھا ہے، اچھا ہوگا جو وہ اعمال کرتے تھے، یعنی ان کے بہترین کاموں کا اجر ان کو ضرور عطا کریں گے۔ من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے، من ذکرن او انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، فلنحیینہم حیاتا طیبہ، ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، ولنجزینہم اجرہم، اور ہم ایسے لوگوں کو بہترین جزا دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کہ انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یعنی پچھلی آیتوں میں نیک عمل کی فضیلت بیان کی گئی، تو چونکہ نیکی کے کاموں میں سب سے زیادہ خلل شیطان کے اثر سے پڑتا ہے، تو اس لیے اس آیت میں اس کا علاج بھی بتایا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لی جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے۔ تو یہ تلاوت قرآن کے ذکر میں خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن کریم ہی تمام نیکیوں کی ہدایت دینے والا ہے، تو قرآن کی جو ہے تلاوت کے ساتھ ہی یہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر نیک کام سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شیطانی اثرات سے حفاظت کر دیتے ہیں۔ انہ لیس لہ سلطان، یعنی جو یہ شیطان ہے اس کا بس نہیں چلتا، علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر، وعلی ربہم یتوکلون، اور ایمان والے جو ہیں اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، بے شک شیطان کا جو بس ہے وہ تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ سے منہ موڑتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں، واللہ اعلم بما ینزل، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا نازل کیا ہے، قالوا، یہ لوگ کہتے ہیں، انما انت مفتر، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم تو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ قل، کہہ دیجئے، نزلہ روح القدس، اس کو تو نازل کیا ہے جبریل روح القدس نے، من ربک بالحق، آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرے، جما دے، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور ہدایت اور خوشخبری ہے اسلام لانے والوں کے لیے۔ یعنی جو بھی کوئی آیت نازل ہوتی جس میں کہ ایک اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے مختلف حالات کے لحاظ سے اپنے احکام میں بھی کبھی کبھی تبدیلی فرماتے تھے، جیسے کہ قبلے کا حکم پہلے آیا، قبلے کی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم آیا، اس کے بعد کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آیا، تو انہوں نے اس بات سے کہا کہ آپ تو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اس نے کس وقت میں کیا حکم نازل کرنا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور اے پیغمبر ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ، اور جس آدمی کی طرف یہ آپ کو منسلک کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، وہ تو اعجمیون، اس کی زبان جو ہے وہ عجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ تو واضح عربی زبان میں ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک اللہ پر تو جھوٹ وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ، اور وہ لوگ جھوٹے ہیں۔
من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے، اللہ کا انکار کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ، مگر یہ کہ اس کو مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ولکن من شرح بالکفر، اور لیکن جس کا سینہ اللہ نے کفر کے لیے کھول دیا، صدرن اس کا سینہ، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یعنی کسی شخص کو اگر جان کا خوف ہو، اور اگر یہ بات اس کو مجبور کر دیا جائے کہ اگر جب تک کہ کلمہ کفر نہیں کہے گا تو اس کو جان اس کی چلی جائے گی، تو ایسا شخص جو ہے وہ معذور ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، ایمان پر اس کا دل مطمئن ہے، لیکن اگر وہ زبان سے کلمہ کفر اس نے کہہ دیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ معذور ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر وہ لوگ جن کے تو دلوں کے اندر ہی کفر بھرا ہوا ہے، ان کے سینے کفر میں کھلے ہوئے ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے عذاب بڑا ہوگا۔ یہ آیت جو ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی نازل ہوئی کہ ان کا جو آقا تھا، ان کے والدین یاسر اور ان کی والدہ سمیہ جو تھیں، ان کو تو کافروں نے مار مار کے شہید کر دیا، کیونکہ یہ غلام تھے، تو ان کو اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو اب حضرت عمار کو وہ بھی اتنا مارتے اور کہتے کہ تم جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا انکار نہیں کرو گے، ان کی برائی نہیں کرو گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک دن تنگ آ کر ان کے ظلم سے جب وہ برداشت سے باہر ہو گئے تو انہوں نے وہ بات کہہ دی جو وہ کہلوانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد وہ بہت پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ذکر کیا کہ مجھ سے یہ ایسا گناہ ہو گیا ہے اور میں نے یہ کلمہ کفر کہہ دیا ہے، تو لیکن میرا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہے، یہ مجھے مجبور کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ ایسا شخص جو کہ مجبور کر دیا جائے، اس کے بعد اگر اس کی زبان سے یہ کلمہ کفر نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرۃ، لیکن ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ کفر کے معاملے میں پہلے وہ ایمان لائے ہیں اور بعد میں انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور ان کے دلوں میں بھی کفر ہے، ان کے لیے عذاب دردناک ہے، بڑا عذاب ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں پسند آ گئی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ الَّذِينَ اولئک الذین طبع اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، واولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اور لازمی بات یہ ہے کہ یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، اور پھر وہ بے شک تمہارا رب ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ ما فتنوا، انہیں فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ان کی قوم نے فتنے میں مبتلا کیا، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر سے کام لیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو ان باتوں کے بعد تمہارا رب بہت زیادہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ میں کافروں کے ظلم و ستم کا جو نشانہ بنے مومن، اب ان کا اجر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، رحم کرے گا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اس دن یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب ہر شخص اپنے دفاع کی باتیں کرتا ہوا آئے گا، یعنی اپنے معاملے میں وہ بحث کرے گا۔ وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، اور ہر شخص کو اس کے سارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وضرب اللہ مثلا، اور اللہ
ایک مثال بیان کرتا ہے، قریتن ایک بستی کی، کانت آمینتم مطمئنہ، وہ بستی جو تھی بڑی پرامن اور مطمئن تھی، یاتیہا رزقہا، اس کا رزق اس کو آتا تھا، رغدن فراوانی سے، من کل مکان ہر جگہ سے فراوانی سے پہنچ رہا تھا، فکفرت بانعم اللہ، پھر انہوں نے اللہ کے نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، فاذاقها اللہ، پھر اللہ نے چکھایا ان کو، لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کا لباس پہنایا، یعنی ان کا اوڑھنا بنایا، بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے کہ وہ ناشکری کرتے تھے۔ یعنی یہ عام مثال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بستی جو ہوتی ہے خوشحال ہوتی ہے، پھر وہ ناشکری پر اتر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر خوف اور بھوک کا جو قحط کا جو عذاب ہوتا ہے وہ مسلط کر دیتے ہیں۔ تو مثال دے کر اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو بتا رہے ہیں کہ مکہ والے بھی جو ہیں اچھے امن کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا ہے، تو پھر اب ان پر بھی سخت قسم کا قحط جو ہے مسلط کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں تک ہوا قحط کہ یہ لوگ چمڑا کھانے تک مجبور ہو گئے۔ بالآخر پھر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ قحط دور ہو جائے، چنانچہ وہ آپ کی دعا سے دور ہوا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ دخان میں آنے والا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، یہی مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس رسول آئے ہیں جو انہی میں سے ہیں، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا ہے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا اور یہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس تم اللہ کے رزق میں سے کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ ہے، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو، انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بہ، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی وہ پہلے حلال چیز تھی، اب اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ بھی حرام ہوگی۔ فمن اضطر غیر باغ، پس جو کوئی مجبور کر دیا گیا، غیر باغن، وہ باغی نہیں ہے، حد سے بڑھنے والا نہیں ہے، ولا عادن، نافرمان نہیں ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بھوک کی وجہ سے وہ اتنا بےتاب ہو، اتنا مجبور ہو کہ جان جانے کا خطرہ ہو، تو پھر وہ ان 4 حرام کردہ اشیاء میں سے کچھ کھا لے، کیونکہ اتنا کہ لذت کے لیے نہیں کھائے، ضرورت سے آگے بڑھ کے حد سے آگے نہ بڑھے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور نہ تم وہ باتیں کہو جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، کہ ھذا حلال وھذا حرام، کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو، یعنی تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، ان پر جو چیزیں ہم نے حرام کی تھیں وہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو پڑھ کے بتا دیں۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہی تھے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ یہود پر جو چیزیں حرام تھیں اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں گزر چکی ہے۔ ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کا رب، للذین عملوا السوء، ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، ان ربک من بعدہم لغفور رحیم، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ان کو بخش دے گا، وہ بہت رحم بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک اپنی ذات میں ایک امت تھے اور وہ فرمانبردار تھے اللہ کے لیے، یکسو تھے، ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کے انعام پر
شکر گزار تھے۔ اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور ان کو ہدایت دی تھی سیدھے راستے کی طرف۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اللہ نے ان کو دنیا میں بھلائی عطا کی تھی۔ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اور بے شک ہفتے کے دن کے احکامات جو ان پر لازم کیے گئے تھے، انہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک آپ کا رب ضرور فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون، اس بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف دعوت دو، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے مجادلہ کرو، یعنی بحث کرو۔ ایک داعی جو ہوتا ہے اللہ کی راستے کی طرف دعوت دینے والا، اس کے لیے اللہ پاک نے یہ اصول بتائے کہ جب کسی کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ بلانا ہے، ایسے طریقے کو اختیار کرنا ہے کہ جس طریقے سے وہ حکمت کا طریقہ ہو، جس سے کہ بات سمجھ میں آ جائے، اور نصیحت اچھے انداز میں کرنی ہے، اور اگر بحث کرنی پڑے تو بہت اچھے انداز میں مباحثہ کرنا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لو ظلم کا تو اتنا ہی لو جتنا تم پر ظلم کیا گیا۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لو، لا ہوا اس کے بارے میں، تو خیر للصابرین، تو یہ جو بدلہ نہ لو، اگر صبر کر لو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ وَاصْبِرْ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر تو اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کافروں کے بارے میں صدمہ نہ کرو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو یہ مکاریاں کر رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے، مع الذین اتقوا، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، والذین هم محسنون، اور جو احسان پر عمل پیرا ہیں، یعنی جو لوگ صبر سے کام لے رہے ہیں، ایمان والے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ، اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے، اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہ احسان پر عمل پیرا ہیں۔ احسان میں ہر طرح کا نیک عمل داخل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک تشریح یہ بھی کی ہے کہ احسان یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ درجہ حاصل نہیں تو یہ اس درجے کی عبادت کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہم اجعلنا من المحسنین، اے اللہ آپ ہمیں احسان کرنے والوں میں شامل فرما دیں۔ تو الحمدللہ یہ سورہ نحل مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔